اے جوان تو کام کا سرمایہ ہے، اے جوان کام کے امیدیں آئندہ آپ سے وابستہ ہے، آئندہ اس مملکت کے زمانی امور آپ کے ہاتھ میں آنا ہے، لذا آپ کے لیے چاہیے کہ اس وقت ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، علمی صلاحیت ہو، تقویٰ ہو، دوسری صلاحیتیں ہو، یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ میں کام کے ہر فرد کے لیے ایک بات کروں گا، وہ وہی بات ہے جو علی بن ابی طالب امام اول مشکل کشا حیدر کرار سلام اللہ علیہ الملک العلام، اس کا یہ نہج البلاغہ میں کلمہ ہے، بار بار فرماتے ہیں عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اے خدا کے بندو تقوی خدا اختیار کرو۔ تقوی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا دعاۃ صامتین، اے میرے پیروکاروں لوگوں کو میرے طرف بلاؤ، ہمارے طرف بلاؤ، لیکن کردار کے ساتھ عملی پیروکار بنو، عملی مسلمان بنو، کردار سے ثابت ہو جائے کہ آپ کس مکتب کے پیروکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند امام خمینی شہید عارف حسین الحسینی 25 نومبر 1946 کے روز اذان صبح کے وقت لا الہ الا اللہ کا حقیقی عارف ماں کی گود میں وارد ہوا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سید فضل حسین شاہ صاحب کو ایک عظیم فرزند سے نوازا تھا۔ نو مولود بچے کو والد بزرگوار کی گود میں لایا گیا۔ عارف فرزند کے عارف باپ نے بیٹے کو ہتھیلیوں پر اٹھایا تو ان کی نظر بچے کی کشادہ پیشانی پر جم گئی۔ انہوں نے پیشانی پر کئی مرتبہ ہاتھ پھیرا اور الحمدللہ پڑھا۔ یہ بچہ باپ کی ہتھیلیوں سے آغوش مادر میں منتقل ہوا تو ماں نے خاک کربلا کی ایک چٹکی بچے کو گھٹی میں دی، گویا اس بچے کے خون میں سب سے پہلے تحلیل ہونے والی خوراک خاک کربلا تھی۔ سید عارف حسین الحسینی 4-5 برس کے ہوئے تو والدین کو تعلیم کی فکر ہوئی اور انہیں پیواڑ کے پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، اور ساتھ ہی گھر میں قرآن مجید کے ابتدائی دروس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آپ 4 جماعت تک پیواڑ کے پرائمری اسکول میں زیر تعلیم رہے اور بعد ازاں مزید تعلیم حاصل کرنے پارا چنار کے اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک یہیں سے پاس کیا۔ اسی دوران آپ نے اپنی بڑی ہمشیرہ کے ہاں موضع مولانا میں قیام کیا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم بھی اسی گاؤں میں مکمل کی۔ آپ منفرد طبیعت کے مالک تھے، غیر ضروری محافل سے اجتناب کرتے تھے، البتہ بزرگوں کی محافل میں خوشی سے شامل ہوتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت صوم و صلات میں گزرتا تھا۔ آپ ایک حقیقی سفیر انقلاب تھے۔ آپ نے اپنی زندگی بیداری امت و اتحاد بین المسلمین کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے شب و روز کو ایک کرتے ہوئے شیعہ و سنی اتحاد کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ آپ 5 اگست کی صبح اپنے مدرسہ جامعۃ المعارف الاسلامیہ پشاور میں شقی القلب حاکم وقت کے ستم کا نشانہ بن کر شہید ہوئے۔ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدرسہ کی بالائی منزل پر گئے تو اپنے وقت کا ابن ملجم مسجد کو فرزند علی کے خون سے رنگین کرنے پہنچ گیا۔ آپ بالائی منزل سے نیچے تشریف لا رہے تھے کہ سیڑھیوں کے قریب گھات لگائے وقت کے ابن ملجم نے آپ کے سینے پر 32 بور کے پستول سے فائر کیا۔ آپ نے اپنے لہو سے وضو کر کے نماز شہادت کی تیاری کی اور جام شہادت نوش کیا۔
بخوریم ترانه‌ای